نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة رواہ مسلم۔ ایک مسئلہ ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعات سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے ہے، بلکہ حنفی حضرات کی رائے ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو مسجد کے کسی کونے میں یہ 2 رکعات سنت پہلے پڑھ لے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ حالانکہ ان میں بھی 2 رائے ہے، انہی میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے بھانپ لے، اگر رکعت چھوٹ جانے کا خدشہ ہو تو ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جائے، الگ سے سنت نہ پڑھے۔ لیکن اکثریت کی رائے اور اکثریت کا عمل یہ ہے کہ مسجد کے کونے میں 2 رکعات و سنت پڑھ لے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ کچھ لوگوں کی اس میں یہ رائے ہے کہ مسجد سے باہر صحن میں وہ 2 رکعات پڑھ کے تب اندر آئے، تب مسجد کی جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر یہ 2 رکعات رہ جائیں تو جماعت ختم ہونے کے بعد یہ 2 رکعات سنت نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی انہی کی رائے ہے، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ جان لیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو کوئی بھی نماز ہو وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی از حد کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو گیا کہ مسجد تشریف لا رہا ہے جب تک جماعت کھڑی ہو گئی اور اس کی 2 رکعات سنت رہ گئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ 2 رکعات سنت کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس سنت کی فضیلت ہے۔ لیکن مسجد میں اگر داخل ہوں اور جماعت کھڑی ہو تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جماعت کو چھوڑ کر وہ 2 رکعت سنت پڑھے۔ سنت کی فضیلت کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے وہ فرض کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صحیح مسلم 710 نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی کر دی جائے، اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری حدیث ہے۔ اس حدیث کو اگر یہاں پر فٹ کریں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کونے میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد جماعت میں شامل ہو، اس حدیث کے روح سے ان کی وہ نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس کی اللہ کے اور اس کے رسول کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو، حدیث روح سے جس کی تردید ہمیں ملتی ہو۔ اور دوسری بنیادی چیز یہ کہ اس مسئلے کا مکمل حل نص قطعی حدیث میں موجود ہے۔ سنن ترمذی میں 422 نمبر پہ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے۔ قیس ابن عمرو ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا۔ فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی، آپ کے ساتھ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد، فرض ختم ہونے کے بعد میں اسی مسجد میں پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یعنی پھر سے 2 رکعت کے لیے میں کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے پوچھا کہ فجر کی کیا 2 سے زیادہ رکعتیں تم پڑھ رہے ہو؟ صحابی قیس ابن عمرو فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ میری رہ گئی تھی، وہی میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، اور میں ابھی جو فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھیں جو پہلے تھی، میری رہ گئی تھی، میں بعد میں پڑھ رہا تھا۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فلا اذن، پھر کوئی بات نہیں،
فلا اذن پھر کوئی بات نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ نص قطعی ہے اس مسئلے کے معاملے میں کہ اگر کسی کی فجر کی 2 رکعت رہ جائے تو وہ جماعت کے بعد فرض ختم ہونے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث تقریری سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اگر خاموش رہنے والی بات مان لی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور قبول فرمایا۔ اسی قسم کی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث اس مسئلے میں نص قطعی ہے کہ اگر کسی کی سنت رہ جائے تو وہ بعد میں فرض نماز کے بعد پڑھ لے۔ اب رہی بات ہمارے حنفی بھائیوں کی، 2 دلیلیں ہیں، دونوں دلیلیں صحیح ہیں لیکن غلط استدلال ہے۔ وہ اپنے موقف کی دلیل میں پیش کرتے ہیں ایک صحیح بخاری کی حدیث، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی نماز پڑھ سکتے ہو، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ حضرات لے رہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نئے طور سے نہیں پڑھ سکتا، ورنہ اگر کسی کی سنت چھوٹی ہوئی ہو تو اس کی دلیل آپ کے سامنے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی فجر ہی چھوٹی ہے، اس نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، ادھر مسجد میں جماعت ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، اگر کوئی شخص سو گیا ہو اور جماعت ختم ہو گئی ہے یا بھول گیا ہے تو جب وہ اٹھے گا، جب اسے یاد ہوگا فوراً وہ نماز پڑھے گا، اس میں کوئی ٹائم وہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا وقت چل رہا ہے، جیسے اٹھے گا نیند کھلے گی طہارت کے بعد وضو کے بعد وہ پہلے نماز پڑھے گا۔ لہٰذا اس حدیث کو اس موقع پر پیش کرنا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا اور دلیل یہ بخاری شریف کی ہے، یہ استدلال کی غلطی ہے، ورنہ واضح اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ کے سامنے صحابی نے فوراً فرض کی نماز کے بعد پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ایک اور روایت یہ پیش کرتے ہیں اور یہ بھی ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی فجر کی 2 رکعت رہ جائے سورج طلوع ہونے کے بعد اس کو پڑھ لیا کرے، سورج طلوع ہونے کے بعد اس کو پڑھے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو بھی یہ پیش کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اس پہ بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو بالکل جائز۔ فجر کی 2 رکعت چھوٹ گئی، اگر کوئی چاہتا کہ فرض کے بعد ہم فوراً پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے قیس بن عمرو کی، اور اگر کوئی چاہتا نہیں ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ذکر و اذکار میں یا تلاوت میں مشغول رہیں گے، سورج طلوع ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا، اس کے بعد ہم وہ جو 2 رکعت ہماری چھٹی ہے ہم پڑھیں گے، اس کے لیے بھی یہ حدیث دلیل ہے، وہ بھی جائز ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا یہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے، بہرحال یہ بھی جائز ہے۔ تو حنفی حضرات اس کو پیش کر کے وہ فجر جماعت کے بعد فوراً پڑھنے کو غلط کہتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، دونوں جائز ہیں۔ اگر کوئی فرض کے بعد فوراً پڑھنا چاہتا ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، یہ دونوں باتوں پر حدیث کی دلیل موجود ہے۔ اور جماعت کھڑی ہو آ کر کوئی شخص پڑھے یہ بات غلط ہے، حدیث کے حساب سے وہ نماز مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔